السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم انشاءاللہ ایک اور دعا کو گرامیٹکلی اینالائز کریں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41، لاسٹ ہم نے آیت نمبر 40 کی تھی، اور اسی کا یہ دوسرا پارٹ آیت نمبر 41۔ آج ہم انشاءاللہ اس کو گرامیٹکلی اینالائز کریں گے۔ ربنا، رب جو ہے وہ یہاں پر بغیر تنوین بغیر الف لام، تو یہ مضاف بنے گا، اور نا جو ہے یہ مضاف علیہ۔ تو ربنا مرکب اضافی ہو کر منادا یا مفعول بنے گا۔ کس کا؟ ادعو فعل، انا فاعل، اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ندا بن جائے گا۔ اس کے بعد یہاں سے آگے جواب النداء شروع ہو رہا ہے۔ جواب النداء اغفر سے لے کر الحتاب تک جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آپ جواب النداء کون سے جملے پر مشتمل ہے۔ جواب النداء جو ہے وہ بھی جملہ فعلیہ پر بیس کر رہا ہے۔ اغفر فعل ہے، فعل امر ہے، غین فا را حروف مادہ باب دعا سے، اور اغفر فعل، انت فاعل، لی متعلق فعل، واو اور یہاں پر حرف عطف آ گیا، لی والدیہ، تو یہاں پر یہ جو ہے وہ یہ بھی متعلق بن جائے گا، کیونکہ یہ بھی جار مجرور ہے۔ واو پھر حرف عطف آ گیا للمؤمنین، یہ بھی جار مجرور متعلق بن جائے گا، یعنی کہ لی جو ہے معطوف علیہ، اور والدیہ معطوف اول، وللمؤمنین معطوف ثانی، اور اس طرح سے یوما جو ہے وہ ظرف ہوتا ہے، اور آگے جو ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے وہ اس کا مضاف علیہ بنے گا۔ تو ظرف کے بعد بھی مضاف علیہ ہوتا ہے، اور یہ بھی مرکب اضافی کی کنسٹرکشن بنتی ہے۔ تو یوما ظرف، اور آگے جملہ فعلیہ آ رہا ہے مضاف علیہ کی جگہ پر، جو کہ ہے یقوم، کاف واو میم حروف مادہ باب نون سے ہے، اور فعل مضارع ہے یہ۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا اس کا فائل ہمیں ظاہر نظر آ رہا ہے، کیونکہ پہلا سیگا تھا، پہلا اور چوتھا سیگا ہو تو فائل ظاہر ہو سکتا ہے اگر آگے کوئی مرفوع اسم ہو۔ تو یہاں پر الحساب مرفوع اسم ہے، تو یہ اس کا فائل بن جائے گا۔ یقوم فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یوما کے لیے مضاف علیہ بن گیا۔ تو یوما ظرف اپنے مضاف علیہ کے ساتھ مل کر یہ بھی متعلق بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اب ہمارے پاس یہ اغفر فعل، انتا فاعل، اور اپنے تمام تر متعلقان کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر جواب و ندا بن گیا۔ اب ہم تھوڑا سا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب۔ اب اللہ تعالیٰ کو بلا لیا، اس کے بعد ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں آگے۔ اغفر لی، بخش دے مجھے، والی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمومنین، اور مومنین کو، یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو آپ مومنوں کو یا تمام مومنوں کو اس طرح سے بول سکتے ہیں۔ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اے ہمارے رب، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھے، میرے والدین کو، اور مومنوں کو بخش دے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جب وہ اچھا یہاں پر ہے کہ مشرکین کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مشرکین کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست تھے اور وہ مشرک تھے، تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے یہ بات نہیں معلوم تھی، اور ان کے جو والد ہیں، یعنی کہ ان کے ماں باپ جو تھے، وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب ان کو پتا چلا تھا تو انہوں نے اس پر اظہار کیا تھا، یعنی کہ پشیمانی کا اظہار کیا تھا۔ تو مشرکین کے لیے دعا نہیں مانگنی، لیکن الحمدللہ اب ہم اپنے والدین کے لیے، اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے، اپنے لیے ہمیں یہ دعا مانگنی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو دعا کا ریفرنس بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اور دعا کی فضیلت بھی پتہ چل گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور سمجھ کر دعاؤں کو مانگیں۔ ایک بار دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، اور یہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تو جب بھی پڑھیں نماز میں تو ضرور وہ غور و فکر ضرور کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اے ہمارے رب، جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی کہ روز حساب، یعنی کہ قیامت کے دن، مجھے اور میرے والدین کو، یعنی کہ میرے ماں باپ دونوں کو، اور مومنوں کو، سب مومنوں کو بخش دے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی دنیا میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، وہ جب جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ تمام مومنوں کو بھی، یعنی کہ مومنوں کے لیے بھی پھر دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے کہ مومنوں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومن بنائے، تاکہ ہر کوئی ہمارے لیے جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمیں بھی دعا کا وہ جو ہے وہ شوق ملے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کو سمجھ کر مانگنے کی توفیق دے، اور جو ہے نا انشاءاللہ نیکسٹ دعا کے ساتھ کل ملتے ہیں آپ سے، اور دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔